ڈاکٹر صاحب اس سے آگے دیکھیں تو سلطان شہید کا بھی وہ جو پیغام ہے وہ جاری ہے، لیکن اس سے اگلے بند میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ موت کی حقیقت کے بارے میں اب اہل دکن کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس سے ڈرو نہیں۔ پہلے میں بتایا کہ موت نے آنا ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو، تو ادھر تم رہ نہیں سکتے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا تو میں اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز۔ صحیح، تو سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے تھوڑی۔ کہتے ہیں جی کہ زندگی محکم ز تسلیم و رضا۔ جی، ٹیپو سلطان فرماتے ہیں کہ زندگی میں محکمی تسلیم و رضا سے ہی ہے۔ موت نیرنج تلسم سیمیاست۔ اچھا، ان تینوں الفاظ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو تینوں کا ایک ہی مطلب ہے جادو۔ ہاں، فرماتے ہیں موت تو ایک ساحری ہے، ایک جادوگری ہے۔ ٹھیک ہے سر، بندہ حق زیغم و آہو است مرگ، یہ بڑی خاص بات ہے۔ فرماتے ہیں جو مرد مومن ہے، بندہ حق ہے، وہ شیر ہے، اور موت کیا ہے اس کے لیے؟ آہو ہے، اچھا ہرن ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری ایگزامپل دی ہے کہ بندہ مومن جھپٹتا ہے موت پہ۔ یہ جو جامع شہادت ہے نا اس کے لیے، جی، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ اب یہ موت کے پیچھے خود جا رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو کہ تم آگے دوڑ رہے ہو کہ موت نہ آ جائے، موت سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ ایک نیا پیغام دے رہے ہیں کہ تم اس سے ڈرتے ہو، حالانکہ تم نے تو اسے کھا جانا۔ بندہ حق زیغم و آہو است مرگ۔ واہ۔ اس کے بعد یک مقام از صد مقام او است مرگ۔ واہ، فرماتے ہیں مرد مومن کے سینکڑوں مقام ہیں، یہ کہیں رکنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مقامات میں سے موت ایک مقام ہے، ایک مقام ہے، منزل نہیں ہے، ابھی تو سے آگے جانا ہے، مائل سٹون ہے، ہاں، ٹو ڈیسٹینیشن۔ پریشان ہو رہے ہو سر۔ می فتد بر مرگ آ مرد تمام۔ تو فرماتے ہیں جو مرد کامل ہے، مرد تمام ہے، وہ موت پہ کیسے پڑتا ہے؟ جھپٹتا ہے۔ مثل شاہینے کے افتد بر حمام، جیسے شاہین کبوتر کو پکڑتا ہے، جھپٹ لیتا ہے، اس طرح۔ ہر زماں میرت غلام از بیم مرگ۔ لیکن جو مرد مومن کا اپوزٹ ہے، جی الٹ ہے اس کا، فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو غلام ہے وہ ہر لمحہ موت کے خوف سے مرتا رہتا ہے۔ زندگی اورا حرام از بیم مرگ، اور موت کے خوف سے اس کی زندگی اس پہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی مزہ نہیں اس کا لے سکتا کہ کیا کب موت آ جائے۔ ہاں، ڈرتا رہتا ہے۔ بندہ آزاد را شان دیگر۔ ہاں، فرماتے ہیں لیکن آزاد مرد کی شان ہی اور ہے۔ مرگ اورا می دہت جانے دیگر۔ واہ، فرماتے ہیں موت تو اس کو ایک نئی جان عطا کرتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، واہ واہ، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ کیا بات ہے سر۔ اس کے بعد پھر سر یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے، الموت و حدیث پاک الموت و جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ بالکل ایسے کہ راہ محبت میں تو یہ موت آڑے آئی ہوئی ہے، جو محب کے دیدار اور دیدار محبوب کے درمیان ہے، ایک پل ہے، اس کو اس سے گزرنا ہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک پل ہے جس سے گزر کے محبوب سے جا کے آپ ہم کنار ہو نشان مرد مومن باتو می گویم، جو مر گایت تبسم ور لبے اوست۔ اس کے بعد او خود را اندیش است مرگ اندیش نیست۔ اب بندہ آزاد کی، مرد حق کی بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرد حق جو ہے وہ خود اندیش ہے، مرگ اندیش نہیں ہے، وہ تو موت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ مرگ آزاداں ز آنے بیش نیست۔ اور بندہ حق جو ہے اس کی موت ایک لمحہ ہے، بگذر از مرگے کے سازت بلحد۔ فرماتے ہیں اس موت سے گزر جو لحد کے ساتھ موافقت اختیار کرتی ہے۔ زاں کے این مرگ است مرگ دامودد۔ فرماتے ہیں کیونکہ ایسی موت جانوروں کی ہے، جانوروں کی، اللہ والوں کی موت ایسی تھوڑی ہے۔ مرد مومن خواہد از یزدان پاک۔ فرماتے ہیں مرد مومن اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ آن دیگر مرگے کے برگیرت زخ زخ۔ ہاں، فرماتے ہیں وہ تو ایسی موت مانگتا ہے کہ اس جسم سے باہر نکلے، وہ تو یہ مانگتا ہے کہ میں کس کوٹھڑی میں بند ہو گیا ہوں، یعنی اس جسم کو وہاں چھوڑ کے وہ آگے سفر اپنا جاری آگے جانا چاہتا ہے۔ آن دیگر مرگ انتہائی رائے شوق۔ فرماتے ہیں یہ جس موت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ مانگتا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ آخرین تکبیر جنگاہ شوق۔ فرماتے ہیں عشق کی جنگ میں یہ تکبیر ہے سر۔ گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر۔ فرماتے ہیں اگرچہ ہر طرح کی موت مومن کو میٹھی لگتی ہے۔ یہ پروفیسر بروج آ رہا ہے، مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر۔ سبحان اللہ۔ میں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیسے موت آئی تھی؟ شہادت کو آپ نے کیسے گلے پورے لگایا؟ مرتضی امام حضرت علی المرتضی کے بیٹے سبحان اللہ، امام حسین۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ امام عاشقاں پورے رسول، سر آزاد زبستان رسول۔ سبحان اللہ،
آپ کے بارے میں جو درمانہ حریت اسلامیہ میں درعات سر کربلا میں آپ نے یہی کہا ہے رموز بے خودی میں، امام عاشقاں پورے رسول بطول، بالکل سرو آزاد زبستان رسول. سبحان اللہ. جنگ شاہ اکبر جنگ شاہاں جہاں غارت گری است. فرماتے ہیں بادشاہوں کی جنگ کس لیے ہوتی ہے کہ جہان پہ قبضہ کریں، غارت گری کریں، جنگ مومن سنت پیغمبری است. لیکن مومن کی جنگ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سر جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست. واہ واہ، یہ کلام ہے سر. فرماتے ہیں بتاؤں مومن کی جنگ کیا ہے؟ دوست کی طرف ہجرت کرنا. الموت و جسر. الموت و جسر، بالکل. ترک عالم اختیار کوئے دوست. کیا موت ہے اس کی؟ اس عالم کو ترک کرنا اور دوست کی گلی اختیار کر لینا. آنکے حرف شوق با اقوام گفت. ماتے ہیں وہ جس نے عشق کی بات پوری اقوام سے کی، سرکار نے جنگ را رہبانی اسلام گفت. انہوں نے جنگ کو اسلام کی رہبانیت قرار دیا. اللہ اکبر. سر کس نداند جز شہیدی نکتہ را. پھر فرماتے ہیں کہ شہید کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں. خود شہید بتا رہا ہے، خود شہید بتا رہا ہے سر، کہ بخون خود خرید ای نکتہ رہا. اس لیے کہ اس نے اپنے خون سے اس نقطے کو خریدا ہے، جانا ہے. ای میں نشناسی تا نچشی، تا نچشی. میں کی ذوق تو اس وقت تک نہیں محسوس کرے گا جب تک چکھے گا نہیں. لذت میں تجھ سے کیا کہوں اے ظالم، ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. بالکل ایسے.